اور جناب عیسیٰ علیہ السلام اور جناب مہدی چلیں گے۔ سرکار نے فرمایا کہ آواز دے گا ہر پتھر، ہر درخت، عیسیٰ مریم کا بیٹا، یہ مجھ میں یہودی چھپا، اس کو مار ڈال۔ اب میں نے کہا کہ طالب علم میں ان کا مرکز ہے، یہودیوں کو کیا دشمنی؟ مسلمانوں کچھ اپنا ماضی حال سمجھو، بہت کچھ معاملات ہیں، یہاں غافل ہوئے بیٹھو۔ یہودی سب دنیا کی پاورفل قوم ہے دولت کے حساب سے، گو کتنا سے دنیا میں مسلمان کا بچہ کیا تعارف رکھتا ہے؟ اس کا مسلمان کا بچہ اس کا تعارف یہ رکھتا ہے، ارے کل آئیں گے نا، وہ مسلمان کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور یہودی تو اتنی بد ہیں، اتنی برے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام جائیں گے تو درخت بھی اور پتھر بھی بولیں گے کہ عیسیٰ اس کو مار، یہ بدبخت مجھ میں چھپا ہوا ہے۔ آپ بتائیں ورلڈ لیول پر تعارف کیا ہے؟ مسلمان تو پوری دنیا میں پڑا۔ تو جب آپ یہود کو اتنی غلیظ ترین انسان سمجھتے ہیں کہ اتنی بد ہیں کہ پتھر بھی آواز دیں گے، درخت بھی آواز دیں گے کہ یہودی مجھ میں چھپا پڑا، اس کو مار، تو اب غلیظ ترین ہوئے۔ اب بتائیں جن کے پاس پاور ہوگی، دولت ہوگی، وہ تمہیں آرام سے جینے دیں گے؟ یہ ہے کہ طالب علم میں دفتر ہے کہ ان کا مقصد پورا ہو رہا ہے کہ تم مہدی، دجال اور عیسیٰ، ان تین حوالے سے ہمیں اپنی نسل کو سبق دیتے ہو کہ یہودی اتنی برا ہے، تو ہم مسلمانوں تمہارے اندر یہ ایسے بندے پیدا کر دیں گے جو ان تین وجوہوں کا وجود ختم کر کے رکھ دیں گے، اور وہ ہے مرزائیت۔ تب جا کے طالب علم نے انہوں نے مرکز بنانے دیا ہے، تب یہودیت کی سپورٹ ان کو مکمل۔ اچھا عجب معاملات ہے دنیا میں، سمجھ بھی نہیں آتی کہ محمد عربی کے تو کارٹون بنائے جاتے ہیں، انسانیت کے لیے دہشت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جانتے ہو، اور مرزائیت کا دعویٰ ہے کہ میں نائب محمد ہوں۔ محمد عربی جب عرب میں آیا تو قمر تھا، 3-4 رات کا چاند تھا، اب میں جب آیا تو میں بدر ہوں، 14ویں کا چاند ہوں، میں کوئی غیر تھوڑا ہوں۔ جب مرزا بشیر الدین سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب مسلمانوں میں ہمارا ہر چیز سے اختلاف ہے تو پھر حضرت کلمے میں نام بھی تو محمد کو ہٹائے نا۔ مرزا بشیر الدین نے جواب دیا اختلاف تو اپنی جگہ، یہ کوئی غیر تھوڑی ہے، یا وہی محمد تو ہے، کوئی دوسرا ہوتا تو ہم محمد کا نام بدلی کرتے۔ اب سوال یہ ہے کہ ماہ عرب سے تو تمہاری یہ دشمنی کارٹون بنائے جا رہے ہیں، اور یہ جو کہتا ہے میں محمد ثانی ہوں، اس کو گود میں بٹھایا جا رہا ہے۔ تمہاری دشمنی کی وجہ سے وہ نہیں محبت کرتے، یاد رکھنا، وہ محبت کرتے ہیں کہ وہ محمد عربی کو بھونکتا ہے، وہ محمد عربی کے نیٹ ورک کو خراب کرتا ہے، اس لیے وہ محبت کرتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا عیسیٰ جائے گا۔ اب آپ سمجھ گئے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام جو جدید ٹیکنالوجی جانتے ہیں، آپ کو اتنا سمجھ آ گئی کہ پورے نیٹ ورک کو جام کرے گا دنیا کے، یہ پاور اس کے پاس بات نہیں ہے۔ اور عیسیٰ ابن مریم کے پاس بھی ڈائریکٹ جام کرنے کی پاور دنیا میں دیکھ چکے ہو۔ ہمارے ہاں تو یہ تقریر ہوگی جی معجزہ تھا، مردہ زندہ کر دیا۔ ارے بھائی یہ بہت بڑے کیسز چل رہے ہیں یہاں، یہ بتایا گیا کہ دجال اگر اتنی پاور والا آ رہا ہے، عیسیٰ ابن مریم آ چکا ہے، وہ بھی قبر میں پڑی ہوئی گلی سڑی لاش کی 20 سال بعد روح کو واپس ڈال کر قبر سے باہر نکال کے کھڑا کر دے گا، اس کے پاس یہ پاور ہے تو اس کے پاس بھی یہ پاور ہے۔ آقا نے فرمایا جیسے ہی دنیا میں تشریف لائیں گے، ان کے نفس سانس سے دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا، نیٹ ورک سارا ختم ہونا شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ دجال جا کے چھپے گا، اور وہ چھپے گا اور وہاں سے ہر درخت، ہر چیز آواز دے گی عیسیٰ میرے اندر اس کو مار۔ فرمایا ایک درخت نہیں بولے گا، وہی جو آپ کو بتائے غرقد، یہ نہیں بتائے گا، باقی ہر درخت بولے گا۔ اور یہودی بھی لگا رہے، باب لدہ بھی بنا دیا، درخت بھی وہی لگا رہے، قیامت قریب آئی ہے نا۔ فرمایا وہ نہیں بولے گا، اور عیسیٰ ابن مریم جا کر برچھے سے اس کو ختم کریں گے۔ پھر عیسیٰ ابن مریم یہاں رہیں گے، وہ حدیث آپ خود پڑھ لینا، یہاں تک کہ آپ کی تدفین، آپ کا جنازہ، آپ کی ازدواجی زندگی، آپ کی اولاد، اس کے متعلق میرے آقا نے
عیسیٰ علیہ السلام کو قبر انور تک سلانے تک خبر دے دی، بتاؤ ابہام کون سا رہا کہ جو میں محمد عربی کی حدیث کو چھوڑ کر اے منحوس تیری تعویلات کو مانوں؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں دل کو جو عقل دے خدا تیری کلی سے جائے۔ اور ایک عدالت میں فیصلہ ہو رہا تھا، زنانی نے آ کر کیس دائر کیا، جج صاحب اس کو کہا جائے میرا شوہر دوسری شادی کر رہا ہے۔ جج بلایا گیا اور جج نے بلوایا اس کو، کہا کہ آپ کی بیوی نے یہ کیس دائر کیا، آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ تو اس صاحب نے کہا کہ جج صاحب آپ کو یہ کس نے اختیار دیا؟ اللہ رسول کی طرف سے مجھے 4 شادیوں کا ہے۔ تو جج مخاطب ہوا، کہا بیوی معذرت، اللہ رسول کی اجازت ہے، میں منع نہیں کر سکتا۔ اس عورت نے ٹھنڈی سانس نکالی اور کہا جج صاحب اگر شریعت کا پردہ نہ ہوتا تو میں اپنا رخ دکھاتی، پھر میں پوچھتی جس کی اتنی حسین بیوی ہو اس کو دوسری شادی کی ضرورت ہے؟ اتنے میں ایک درویش بیٹھا تھا، اس نے چیخ ماری، بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو کہا حضرت آپ کیوں بے ہوش ہوئے؟ کہا جب زنانی نے یہ بات کی تھی نا تو اوپر سے بھی ایک آواز آئی تھی، اے بندے اگر پردہ ربوبیت حائل نہ ہوتا تو میں بھی تمہیں جلوہ دکھاتا، پھر دیکھتا کہ اور کی طرف کیسے بھاگتے ہو۔ تو اس اگر دیکھنا چاہے خدا کو محمد کو نظر بھر کے دیکھ، یہاں سب کچھ نظر آتا ہے وہاں کچھ بھی نہیں۔ جن کا محمد عربی جیسا نبی ہو تیری تعویل کے پیچھے کیسے آئے گا؟ تو میرے آقا نے یہاں تک کہ عیسیٰ ابن مریم کی تدفین مقام قبر تک خبر دی۔ اور پیر میر علی شاہ صاحب کے ایک واقعہ خود مرزا ٹی وی پر میں نے سنا کہ کہتے رہتے ہیں، پیر صاحب نے فرمایا مرزا صاحب ہم تو دعوے واوے نہیں کرتے، دعووں میں تجھے بڑا شوق ہے، دعوے بڑے کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ جو آئے گا وہ میری قبر پر سلام کرے گا اور جواب بھی پائے گا، اور آپ کو دعویٰ ہے کہ آپ مسیح ہیں بلکہ مسیح بھی ہیں۔ اس سے بھی آگے بعد میں تو عیسیٰ سے بھی آگے نکل گیا سب سے۔ خیر، فرمایا ہم دعویٰ تو نہیں کرتے مگر ایک بات کہتے ضرور ہیں، مرزا آقا کی یہ بتائی ہوئی خبر، اچھا ایک خبر میں ساتھ ایڈ کروں پھر پیر صاحب والی بات، میرے آقا نے ایک اور خبر دی تھی دجال کے حوالے سے نا۔ میرے آقا نے فرمایا آپ کے علم ہوگا، فرمایا دجال ہر جگہ آئے گا مگر مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ کہا تھا نا، ہے نا حدیث، فرمایا ان 2 شہروں میں داخل نہیں ہوگا کہ یہاں پہرے دار بٹھائے ہوئے۔ تو پیر صاحب نے فرمایا مرزا صاحب ہم دعویٰ نہیں کرتے لیکن تیری صفات دجالیت کو تو دیکھ رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں تو زندگی میں ایک دفعہ بھی مدینہ منورہ نہیں جا سکے گا، نہیں جا سکا۔ پیر صاحب نے کیوں فرمایا؟ میں ان کی بات میں اضافہ نہیں کرتا، میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں۔ پیر صاحب نے اتنا فرمایا کہ پیر صاحب کو پتا تھا کہ دجال منع ہے وہاں، اور مرزائی خود کہہ رہے تھے، اپنے ٹی وی اسٹیشن پر بیٹھے 2 تبصرہ کر رہے تھے، کہا کہ پیر میر علی شاہ صاحب نے جب یہ کہہ بھی دیا تو مرزا صاحب کو ویسے بھی بڑا گھومنے پھرنے کا شوق تو تھا، گھومتے پھرتے رہتے تھے، تو ان کی بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے چلو مدینہ چلے ہی جاتے۔ میں نے کہا کہ کم وقت سرکار کی دوسری حدیث بھی تو سننا کہ یہ میرا مدینہ میرا مکہ دجال کے لیے منع کر دیا گیا ہے، اور پیر صاحب کو پتا تھا کہ یہ نائب دجال ہے، یہ کبھی بھی سرکار کے در اقدس پر قدم نہیں رکھ سکے گا۔ میرے بھائی یہ نظریہ چلے گا آپ کا بنیادی، مسیح خود بنتا ہے، مہدی بھی خود بنتا ہے، کہتا ہے کہ مسیح سے مراد جو آپ نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم آئے گا، اس سے مراد مریم کا بیٹا نہیں، عیسوی صفات کا حامل۔ مثال کے طور پر جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو ہیں خاتم النبیین ہیں فی بنی اسرائیل کا نا، تو اسی طرح آپ خاتم الخلفاء ہیں۔ تو مرزا نے کہا کہ جو سرکار نے فرمایا عیسیٰ کا لفظ بولا گیا، آپ نے فرمایا کہ میری امت کا پہلا خلیفہ صدیق اکبر ہے، اور آخری خلیفہ جیسا کہ مسیح بنی اسرائیل کا تھا، اسی طرح خادم الخلفاء میرا آخری خلیفہ ہوگا، نہ کہ عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ عیسیٰ ابن مریم کی خاتمیت بنی اسرائیل کی تشبیہ دی گئی ہے، لہذا میں خادم الخلفاء ہوں۔ نمبر 1 یہ مرزا نے یہ بات کی۔ اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ دجال کیا ہے، کہتا ہے جتنی پادری ہیں سب دجال ہیں۔ یہ اپنا دجال وہ ٹرین، ان دنوں نئی ٹرین بنی تھی نا، کہا کہ دجال جو ہے وہ کیا ہے، ٹرین ہے۔
اچھا آپ کو علماء بیٹھے، آپ کو تو پتہ ہوگا دجال کی سواری کیا ہے؟ گدھا ہے نا. اور مرزا صاحب کی مقدر بھی ساتھ نہیں دیا اس کے ساتھ. جب آپ مرے تھے نا لاہور میں تو دجال پر سوار کر کے لے گئے. یعنی دجالوں کا بھی دجال ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ دجال ٹرین جو ہے وہ دجال ہے، تو دجال کی تو خود سواری گدھا ہے. تو جب مرزا مرا تو مرزے کی سواری کیا بنی؟ دجال. تو یہ دجالوں کا دجال بنا. تو یہ اسی پر لایا گیا. تو اس نے کہا وہ ہے. اور یہ پادری جتنا بھی ہیں ان کو بھی تشبیہ دی. عیسیٰ ابن مریم میں ہوں. کہا کہ سرکار نے جو فرمایا مہدی سے مراد، اب بات کو سمجھے، دو فیض ہیں جو میں نے شروع میں بات کی تھی، وہاں جائیں. ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کی اولاد چلتی عیسیٰ ابن مریم خاتم النبیین. ایک فیض اسحاقی ہے اور ایک اسماعیلی فیض میں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک. تو اب مرزا کہتا ہے کہ سرکار نے جو فرمایا کہ میرا آخری جو آئے گا میرے نام جو فرمایا وہ دو فیضوں کا حامل ہوگا. عیسیٰ جو تھا وہ تو صرف ایک فیض کا حامل تھا، اس کے بعد اسحاقی فیض تھا. اور جو میرا آئے گا دو فیضوں کا حامل ہوگا کہ میرے اندر اسحاقی یعنی اسرائیلیوں والا فیض بھی میرے اندر ہوگا اور اسماعیلیوں والا فیض بھی میرے اندر ہوگا. لہذا مہدی بھی میں ہوں اور مسیح ابن مریم بھی میں ہوں. اس نے یہ دعویٰ کیا اور قرآن نے عظیم الشان کی آیات سے اس نے ثابت کیا کہ عیسیٰ ابن مریم فلاں 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 وقت میں فوت ہو گئے. جو بھی ساری بحث وہ انشاءاللہ کل صبح کے لیکچر میں ہوگی.